صرف ایک دعا 3 بار پڑھنے سے آپ کا دشمن جلیل و خوار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اتنا جلیل ہو جائے گا کہ وہ خود آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا۔ یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک لائن کی دعا ہے، ادھر آپ لوگ پڑھو گے، اپنے دشمن کو اپنے دماغ میں تصور کرو گے اور 3 بار پڑھنا ہے۔ مشکل سے 5 منٹ لگیں گے آپ کو اور اسے اشارہ ملیں گے کہ وہ خود آپ کی طرف آئے گا۔ جب تک وہ آپ سے معافی نہیں مانگ لیتا اسے سکون نہیں ملے گا، بھلے ہی وہ کتنا بھی پاورفل انسان ہو، کیسی بھی کسی بھی طریقے کی وہ اپنی پکڑ رکھتا ہو، لیکن کلام الہی میں وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ لوگ بڑے سے بڑے انسان کو اپنے آگے جھکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، اس نے جلیل کر کے رکھ دیا ہے، آپ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کو اس کا سامنا کرنے میں بھی شرم آ رہی ہے، تو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے بتانے والا ہوں بالکل اسی طریقے سے اسے کر دیجیے گا۔ آپ کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ وہ دعا بتاؤں؟ آئیے دوستو اب ہم لوگ وظیفے کی طرف بڑھ لیتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ کو پراپر طریقے سے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی شرطوں کو فالو نہیں کرو گے تو شاید آپ کو کامیابی نہ ملے۔ ویسے تو دعائیں وغیرہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کوئی پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن جب تک ہم لوگ اس چیز کو طریقے سے نہ کریں تب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملنی ہے۔ جب آپ سونے والے ہو یا پھر میں آپ کو ٹائم کلیئر کر دے رہا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، اس بیچ میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کی مرضی، آپ جس وقت میں فری ہوں اس وقت میں کر لینا، اور 3 بار دعا پڑھنے میں کیا ہی آپ کو وقت لگے گا۔ تو رات کو جب آپ سونے والے ہوں تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیں۔ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، پاک صاف حالت میں ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ کو وقت نہیں ملتا ہے تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو وضو کرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے وضو کر لیا تو آپ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، یعنی کہ پریشان کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ایک لائن کی دعا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک بار پھر سے سن لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آئیے تیسری بار بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ابھی یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ سورہ فلق جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں آتی ہے، جس کو ہم لوگ سورہ فلق کے نام سے بھی جانتے ہیں، سب کو یاد ہی ہوگا۔ سورہ فلق کو آپ کو اس دعا کے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نوٹ کر لو۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا وظیفہ کرنا۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دشمن سے نجات پانے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ جو میں نے تیرا ورد کیا، اے پاک پروردگار، اس کی برکت سے اور ہمارے پیارے آقا حضور پاک کے صدقے میں میرا فلاں دشمن، یعنی اپنے دشمن کا نام لیں۔ اے اللہ، اس نے مجھے جلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ اے اللہ، میں اس سے پریشان ہو گئی ہوں۔ اے میرے مولا، اس کو میری زندگی سے نیست و نابود کر دے، اس کو میری زندگی سے دفع کر دے۔ اے اللہ، اس دشمن کے سر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، مجھے اس سے دور رکھ۔ اے اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، یقین مانو ادھر آپ لوگ وظیفہ پڑھو گے، ادھر آپ کے دشمن کے دل میں ہیبت ہونے شروع ہو جائے گا، وہ آٹومیٹک آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور آپ سے معافی مانگے گا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کتنے دن تک ہمیں اس وظیفے کو کرنا ہے، تو اس وظیفے کی مدت میں آپ کو بتا دوں، 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دشمن جلیل و خوار ہو جائے گا۔ ایک دن کا بھی گیپ مت کرنا، 7 دن روزانہ رات کو اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملیں گے، دشمنی نہیں، آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔
آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سب کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں. آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے حادثے یا کسی بڑی پریشانی سے محفوظ ہو جائے، اور یہی چیزیں ہماری آخرت میں کام آنے والی ہے. اچھی بات کو سننے اور آگے بڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے. تو اسی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. اور اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس سے ہم لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے. لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے، اللہ کی پوری باتوں کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اسے شام تک یا صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی پوری باتوں کی پناہ مانگنا کتنا بڑا ذریعہ حفاظت ہے. اللہ ہم سب کو ان کلمات کی برکت سے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.